السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے رزق، صحت اور زندگی میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور جو ہم میں سے اس دنیا میں نئے رہے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ چلیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمیں شیئر کی ہے گلستان جوہر کراچی سے ارشد بھائی نے۔ ان کی سٹوری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا نام ارشد ہے اور میں گلستان جوہر کا رہائشی ہوں۔ یہ واقعہ ایک ایسے فلیٹ کا ہے جہاں تقریباً مجھے 6 ماہ رہنے کو ملا۔ 6 ماہ کا بہت چھوٹا عرصہ ہے، مگر وہاں جو کچھ ہو رہا تھا اس لحاظ سے ایک ایک دن صدی کے برابر تھا۔ میں جب اس فلیٹ میں آیا تو جو واقعات یہاں ہونا شروع ہوئے تو مجھے ایک دن بھی رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہاں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں رہنے نہیں دینا چاہتی۔ میں نے اس وقت ایک دوسرے فلیٹ کو دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ میری 2 بچیاں تھیں، بیوی تھی۔ ہم سب بہت ڈر گئے تھے، ہم ہر وقت خوفزدہ رہتے تھے۔ اس طاقت نے ہمیں ایسا چکرا کے رکھ دیا کہ ہم فلیٹ چھوڑ نہیں پا رہے تھے۔ بات بہت دور جا پہنچی تھی، مگر پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بات وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے کوئی 6 ماہ بڑی اذیت میں گزارے اور وہ ہم پر بہت ہی بھاری تھے۔ میری بچی کی ذہنی حالت بہت متاثر ہوئی اور آج وہ بھی ڈری ڈری رہتی ہے، بالکل بھی کانفیڈنٹ نہیں ہے۔ بات کرو تو جواب نہیں دیتی، خاموش رہتی ہے۔ اس کی زبان میں ہلکاہٹ آ گئی ہے، جو ظاہر سی بات ہے ذہنی تباہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ میں ملیر ٹرک روڈ کا رہنے والا ہوں۔ گلستان جوہر پرفیوم چوک پر ایک دوست کے ساتھ پارٹنرشپ پر پلاسٹک کی دکان کھولی تو سوچا قریب ہی رہائش کا بندوبست ہو جائے، کیونکہ آنے جانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ میرے دوست کا بھی یہی مشورہ تھا، مجھے بھی ٹھیک لگا، کیونکہ میری بڑی بیٹی اسکول جاتی تھی تو اچھا تھا کہ اسکول بھی قریب ہوتا اور گھر کے کام آنے جانے میں آسانی رہتی۔ مجھے جو فلیٹ ملا وہ 2 کمروں کا فلیٹ تھا اور میری فیملی کے لیے بالکل مناسب تھا۔ اس فلیٹ کی لوکیشن کچھ اس طرح تھی کہ بلوچستان سجی، یہ کافی مشہور جگہ ہے گلستان جوہر میں۔ وہاں سے اندر کی طرف 2 راستے نکلتے ہیں۔ الٹے ہاتھ پر جو راستہ ہے بالکل وہیں سیدھا جا کے آخری کارنر پر یہ فلیٹ ہے۔ پوری بلڈنگ چھوٹے فلیٹ یعنی 2 کمرے کے فلیٹ پر مشتمل ہے۔ اس فلیٹ کو جب ہم دیکھنے آئے تو یہ فلیٹ بہت گندی حالت میں تھا۔ رنگ جگہ جگہ سے خراب تھا، سیلن زدہ تھا، واش روم اور کچن پوری حالت میں تھے اور فرش پہ پتہ نہیں کیسے لوگ رہ کے گئے تھے۔ اتنی گندگی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پہلے تو میں حیران رہ گیا کہ اس فلیٹ میں ہم رہیں گے کیسے۔ میری وائف نے کہا، اس فلیٹ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ میں ناک پر کپڑا رکھ کے صفائی کر سکوں گی، ویسے تو میں ادھر رہ نہیں سکتی، میں اس فلیٹ میں نہیں رہوں گی۔ جس پر اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا کہ مالک مکان ساری صفائی رنگ و رون کرا کر دیں گے، واش روم کچن کے نل سب ٹھیک کرا کر دیں گے۔ یہ فلیٹ کافی عرصے سے بند پڑا ہے، اس میں کوئی ایئر ہوسٹس رہا کرتی تھی۔ ان کے خالی کرنے کے بعد فلیٹ کافی عرصہ بند رہا۔ ہم نے فلیٹ کے اتنے برے حالات دیکھنے کے بعد منع کر دیا، ایجنٹ کو کوئی اور فلیٹ دکھاؤ، مگر اس نے اگلے ہی دن فون کر کے کم کرایہ کر کے کہا کہ اتنے کم پیسوں میں ایسا فلیٹ نہیں ملے گا اور مکان مالک سارے اخراجات بھی اٹھا رہا ہے۔ وہی باتیں جو گھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خیر مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا اور کنسیشن ملا تو اچھا لگا۔ اس فلیٹ میں کام شروع ہو گیا اور فلیٹ ہمارے ہینڈ اوور کر دیا۔ جب میں شفٹنگ کر رہا تھا تو میرے ساتھ دکان کا لڑکا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے بھاری پن محسوس نہیں کیا اس فلیٹ میں؟ اس کا مطلب سمجھ نہیں سکا۔ ہاں یہ فلیٹ ایسٹ اوپن ہوگا، اس لیے ہوا کا گزر نہیں ہے، شاید اس لیے عجیب بہت گرمی کا احساس ہے۔ میرا چونکہ کبھی پالا نہیں پڑا ایسی چیزوں سے تو مجھے کچھ پتا نہیں تھا اس کا مطلب کیا ہے۔ اس گھر میں آئے ہمیں 2 سے 3 دن ہی ہوئے تھے کہ میری بیٹی جس کی عمر اس وقت 1.5 سال تھی، اس کی عادت تھی کہیں پر بھی پڑھ کر سو جاتی تھی۔ اسے نیند آ جاتی تو فوراً وہیں سو جاتی، اب چاہے وہ زمین ہو، قالین ہو یا پھر بیڈ ہو۔ اب یوں ہوا کہ ایک دن میری مسز کام کے لیے باہر گئی ہوئی تھی تو ذرا دیر کو میں بیڈ پر لیٹا تو مجھے لیٹے لیٹے نیند آنے لگی۔ مجھے لگا کہ کوئی چیز بالکل نیند آتے ہی مجھے لگا کہ کوئی چیز بالکل میرے قریب آ رہی ہے۔ اس وقت میری آنکھ کھل گئی تو میں دیکھتا ہوں کہ میری 1.5 سال کی بچی اپنا منہ میرے منہ کے قریب کر کے مجھے غور سے دیکھ رہی ہے۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا، آج تک اس نے ایسی حرکت کبھی نہیں کی تھی۔ دوسرا اس کے چہرے کے تاثرات بہت مختلف تھے۔ وہ بڑی پیاری اور معصوم بچی تھی، مگر جو چہرہ اس وقت میرے سامنے تھا
اس کے خد و خال تو میری بیٹی کی طرح تھے ہی نہیں، مگر اس کے تاثرات تو ویران، بنجر اور سپاٹ چہرے کے تھے۔ شاید اسے میں لفظوں میں بیان نہ کر سکوں، مطلب کسی عام بچے کے چہرے پر ایسے ایکسپریشنز نہیں ہو سکتے۔ مجھے اسے دیکھ کر جھٹکا لگا، یعنی میں